بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 17۔ ہجرت کے دوسرے سال کے متعلق چند اہم واقعات گزشتہ درس نمبر 16 میں بیان ہوئے تھے۔ آج اسی سال کے چند مزید اہم واقعات پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہجرت کے اسی دوسرے سال میں جنگ بدر کا عظیم معرکہ مسلمانوں کے حق میں فتح کی نوید لے کر آیا۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے۔ یہاں پر ایک کنواں تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا۔ اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھا گیا۔ یہاں پر کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کو عظیم الشان فتح مبین نصیب ہوئی، جس کے بعد اسلام کی شان و شوکت میں زبردست قسم کا اضافہ ہوا اور کفار کی عظمت اور شوکت خاک میں مل گئی۔ قرآن مجید نے جنگ بدر کے دن کو یوم الفرقان کے نام سے ذکر کیا ہے۔ سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور باقی چند صورتوں میں مختصراً اس معرکے کا ذکر موجود ہے۔ جنگ بدر کا اصل سبب ہم نے ذکر کیا تھا کہ عامر بن حضرمی کے قتل سے کفار کے اندر زبردست اشتعال پیدا ہوا۔ ہر کافر کی زبان پر یہ نعرہ تھا کہ خون کا بدلہ خون سے لے کر رہیں گے، مگر اس دوران ایک عجیب صورتحال پیش آئی کہ قریش کا وہ قافلہ جس کی تلاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذی العشیرہ کے مقام تک تشریف لے گئے تھے، مگر وہ قافلہ شام کی طرف نکل چکا تھا۔ اچانک مدینہ میں خبر پہنچی کہ وہی قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے۔ اس قافلے میں ابو سفیان، مخرمہ بن نوفل، عمرو بن عاص وغیرہ کل تقریباً 30 سے 40 تک افراد ہیں، اور اس قافلے میں مال تجارت بھی بڑی وافر مقدار میں موجود ہے۔ چنانچہ کفار قریش کے اس قافلے پر حملہ کر کے ان پر یہ معاشی ضرب لگانا تاکہ وہ مجبور ہو جائیں اور صلح پہ آمادہ ہوں، اس نیت سے سن 2 ہجری 12 رمضان المبارک کو بڑی عجلت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ مدینہ منورہ سے چند لوگ آپ علیہ السلام کی معیت میں نکلے۔ باضابطہ جنگ کرنا مقصود نہیں تھی اور نہ ہی کسی کے وہم و گمان میں تھا کہ ایسی بڑی جنگ ہوگی، مگر ابو سفیان جو اس قافلے کے امیر تھے، انہیں خبر ہو گئی کہ مسلمان ہمارا راستہ روک سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مشہور راستے کو چھوڑ کر ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا اور فوراً ایک شخص کو مکہ مکرمہ کی طرف تیزی سے بھیجا کہ وہ وہاں جا کر مکہ مکرمہ میں یہ اعلان کرے کہ مدینہ کے مسلمانوں نے مسلح ہو کر قریش کے قافلے پر حملہ کر دیا ہے۔ چنانچہ
جب یہ خوفناک خبر مکہ مکرمہ پہنچی تو مکے کا سارا امن اور سکون غارت ہوا۔ تمام قبائل قریش اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ سرداران مکہ سبھی نکلے سوائے ابو لہب کے، وہ اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلا۔ باقی ہر قبیلے نے اپنی طرف سے بھرپور انتقام لینے کا اظہار کیا۔ 1000 کا لشکر جرار، جس کا ہر سپاہی پوری طرح مسلح، دوہرے ہتھیار اور فوج کی خوراک کا بھی بہترین انتظام، قریش کے مالدار لوگ یعنی عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ ابو سفیان ساحل سمندر کے ذریعے سے اطمینان کے ساتھ پہنچ گیا اور اس نے ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے خط بھیجا کہ تم لوگ واپس گھروں کو پلٹ آؤ، اس لیے کہ ہم بحفاظت مکہ پہنچ چکے ہیں اور جان و مال سلامتی کے ساتھ مکہ میں لے آئے ہیں۔ ابو سفیان کا یہ خط کفار مکہ کو جب ملا تو وہ مقام جحفہ میں تھے۔ خط پڑھا گیا۔ قبیلہ بنو زہرہ اور قبیلہ بنو عدی کے سرداروں نے کہا کہ اب مسلمانوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ مگر ابو جہل بگڑ کے کہنے لگا، اللہ کی قسم، اسی شان کے ساتھ ہم بدر تک جائیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے اور خوب کھائیں گے، کھلائیں گے، شراب پئیں گے، ناچیں گے، گائیں گے تمام عرب پر، تاکہ ہماری عظمت اور شوکت کا سکہ بیٹھ جائے۔ چنانچہ بنو زہرہ اور بنو عدی واپس پلٹ گئے۔ ان کے علاوہ باقی تمام لوگ ابو جہل کے کہنے پر بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ اور مسلمانوں سے پہلے یہ لشکر بدر میں پہنچ گیا۔ مناسب جگہوں پر انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب بدر کے قریب پہنچے تو شام کا وقت تھا۔ حضرت علی، حضرت زبیر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تینوں حضرات کو بھیجا کہ وہ کفار قریش کے بارے میں کوئی خبر لائیں۔ ان حضرات نے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا جو کفار کے لیے پانی بھرنے کی خدمت پر مامور تھے۔ ان دونوں سے جب تفتیش کی گئی، پوچھا گیا کہ قریش کے کون کون سے سردار اس لشکر میں موجود ہیں، تو غلاموں نے بتایا کہ عتبہ بن ربیعہ ہے، شیبہ بن ربیعہ ہے، ابو البختری ہے، حکیم بن حزام ہے، نوفل بن خویلد ہے، حارث بن عامر ہے، نظر بن حارث ہے، زما بن اسود، ابو جہل، امیہ، سہیل بن عمر بن عبد ود، عباس بن عبد المطلب، یہ سارے ہیں۔ جب یہ بڑی فہرست سنی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مسلمانوں سن لو، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے جب بدر میں نزول فرمایا تو ایسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا جہاں نہ کنواں تھا نہ کوئی چشمہ، زمین اس قدر ریتلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دستے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس جگہ کا انتخاب فرمایا ہے یہ وحی کی روح سے ہے یا فوجی تدبیر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی وحی تو نہیں اتری۔ تو حضرت حباب کہنے لگے، پھر میری رائے میں بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ آگے بڑھ کر پانی کے چشموں پہ قبضہ کر لیں، تاکہ کفار جن
کنوؤں پر قابض ہیں وہ بیکار ہو جائیں، اس لیے کہ انہی چشموں سے ان کے کنوؤں میں پانی آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ اللہ کی شان یہ کہ بارش بھی ہو گئی، جس سے میدان کی گرد اور ریت جم گئی، مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا اور کفار کی زمین پر کیچڑ بن گیا۔ مسلمانوں نے بارش کا پانی روک کر جا بجا چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے تاکہ یہ پانی غسل اور وضو وغیرہ کے کام آئے۔ اس احسان کو قرآن مجید نے بیان کیا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تاکہ وہ تم لوگوں کو اس کے ذریعے پاک کر دے۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعے کی شب تھی۔ تمام افراد سکون کی نیند سو رہے تھے، مگر آپ علیہ السلام ساری رات دعا میں مصروف رہے۔ صبح نمودار ہوئی تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا۔ پھر نماز کے لیے بعد قرآن مجید کی آیات جہاد سنا کر آپ علیہ السلام نے ایک ولولہ انگیز خطاب اور وعظ فرمایا، جس سے مجاہدین اسلام کی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا اور لوگ میدان جنگ میں اترنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رات ہی کو آپ علیہ السلام نے اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ میدان جنگ کا معائنہ فرمایا۔ دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، آپ اس چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے تھے اور فرماتے تھے کہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ یہ ہے، اور کل اس جگہ پر فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جو مقتل کسی کافر کا آپ علیہ السلام نے بتایا تھا وہ لاش اسی جگہ پر پائی گئی۔ ان میں سے کسی ایک نے لکیر سے بال کے برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔ کفار قریش نہایت تکبر اور غرور کے ساتھ لڑنے کے لیے بیتاب تھے، مگر اب بھی ان میں کچھ سلجھے دل اور دماغ کے لوگ تھے جو خون ریزی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر حکیم بن حزام، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، سنجیدہ اور نرم خو انسان تھے، انہوں نے سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ سے کہا، آخر اس جنگ کا کیا فائدہ؟ میں آپ کو مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں کہ قریش کا جو مطالبہ ہے وہ عمرو بن حضرمی کے خون کا ہے، اور وہ آپ کا حلیف ہے، آپ اس کا خون بہا ادا کر دیجئے، اس طرح یہ جنگ ٹل جائے گی اور تاریخ کے اندر ہمیشہ کے لیے آپ کی نیک نامی بطور یادگار محفوظ کر دی جائے گی کہ آپ کے تدبر کے ساتھ ایک نہایت خوفناک اور خونریز لڑائی ٹل گئی۔ عتبہ خود بھی مدبر شخص تھا، اس نے مخلصانہ رائے کو قبول کیا، مگر اس نے ضروری سمجھا کہ اس معاملے میں مشاورت ابو جہل سے بھی کی جائے۔ چنانچہ حکیم بن حزام عتبہ بن ربیعہ کا پیغام لے کر ابو جہل کے پاس پہنچے۔ ابو جہل نے ایک زبردست قسم کا خون کھولا دینے والا طعنہ دیا کہ ہاں ہاں، میں خوب سمجھتا ہوں کہ عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا ہے، چونکہ اس کا بیٹا حذیفہ مسلمان ہو چکا ہے، اس لیے وہ اب جنگ سے بھاگنا چاہتا ہے تاکہ اس کے بیٹے پر کوئی آنچ نہ آ جائے۔ پھر صرف یہی نہیں بلکہ ابو جہل نے عمرو بن حضرمی کے بھائی عامر بن حضرمی کو بلایا، کہا دیکھو تمہارے مقتول بھائی عمرو بن حضرمی کے خون کا بدلہ لینے کی ساری اسکیم
وہ تہس نہس ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہمارے لشکر کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ بزدلی دکھا رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہی عامر بن حضرمی نے دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، سر پہ گرد و غبار ڈالی، واہ امراہ واہ امراہ کا نعرہ لگانا شروع کیا۔ اس کارروائی نے کفار قریش کی تمام فوج میں انتقام کی زبردست لہر دوڑا دی اور ہر سپاہی جوش میں آ کر آپے سے باہر ہو گیا۔ عتبہ کے سامنے جب ابو جہل کا یہ طعنہ پہنچا تو اس نے بھی غصے سے کہہ دیا کہ ابو جہل سے کہہ دو کہ میدان جنگ بتائے گا کہ بزدل کون ہے۔ یہ کہہ کر لوہے کی ایک ٹوپی اس نے منگوائی، مگر اس کا سر اتنا بڑا تھا کہ اس پر کوئی ٹوپی ٹھیک طریقے سے نہیں بیٹھ سکی، تو مجبوراً اس نے اپنے سر پر کپڑا لپیٹا اور ہتھیار پہن کر جنگ کے لیے تیار ہوا۔ جمعے کا دن تھا، 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو صف بندی کا حکم دیا۔ اپنی چھڑی مبارک کے ذریعے سے صفیں درست فرما رہے تھے کہ کوئی آگے پیچھے نہ رہنے پائے، اور یہ حکم بھی ساتھ فرما رہے تھے کہ اللہ کی یاد کے علاوہ کسی قسم کا کوئی شور نہ ہو۔ عین اسی وقت جنگ کا نقارہ بجنے والا تھا کہ 2 عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی کے اشارے سے صفیں سیدھی فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا حضرت سواد انصاری کا پیٹ سب سے کچھ آگے نکلا ہوا ہے۔ آپ نے اپنی چھڑی سے ان کے پیٹ پر ایک کچو کا مارا اور فرمایا کہ استوی یا سواد ٹھیک برابر ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سواد نے عرض کیا رسول اللہ، آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے، مجھے آپ سے اس کا بدلہ لینا ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لو میں حاضر ہوں، تم چھڑی مار کر مجھ سے اپنا قصاص لے لو۔ حضرت سواد نے دوڑ کر آپ علیہ السلام کے شکم مبارک کو چوما اور پھر لپٹ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا رسول اللہ، جنگ کی صف بندی کے دوران میں اپنا سر اپنی ہتھیلی میں لے کر کھڑا ہوں، شاید کہ موت کا وقت آ گیا ہو تو میرے دل میں تمنا اٹھی کاش کہ موت سے پہلے میرا بدن آپ علیہ السلام کے جسم اطہر کے ساتھ مس ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے خوش ہو کر خیر و برکت کی دعا دی۔ حضرت سواد نے قصاص معاف فرمایا۔ صحابہ کرام بھی اس عجیب ادا پہ حیران و پریشان ہوئے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ان کے ساتھ دوسرے صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہیں سے آ رہے تھے، راستے میں کفار نے ان کو روکا کہ تم دونوں بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد کے لیے جا رہے ہو۔ انہوں نے انکار کیا اور جنگ میں شریک نہ ہونے کا وعدہ کیا، چنانچہ کفار نے انہیں چھوڑا۔ جب یہ لوگ آئے آپ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے واقعہ بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے دونوں کو لڑائی سے الگ کر دیا اور فرمایا کہ تم ہر حال میں عہد کی پابندی کرو، ہمیں صرف اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی سے فارغ ہو کر ایک چھپرا تھا، چھپر چھوٹا سا، وہاں تشریف لے گئے جو صحابہ کرام نے آپ کے لیے بطور نشست کے بنا رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر اس جھونپڑی
سے باہر ڈٹے رہے، کھڑے رہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چند انصار صحابہ کے ساتھ پہرا دے رہے تھے۔ اسی چھپر کی جگہ پر بعد میں مسجد بنا دی گئی جس کا نام مسجد العریش ہے، اور میدان بدر کے سامنے نظر آ رہی ہے، وہاں پہ موجود ہے۔ اب وقت آ چکا، دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوئے۔ قرآن مجید نے اس کو یوں بیان کیا ہے: قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آہوزاری کے ساتھ دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا فرما۔ اور اس قدر آپ علیہ السلام پر جوش گریہ طاری تھا کہ چادر مبارک بار بار گر جاتی تھی۔ کبھی آپ سجدے میں سر رکھ کر اس طرح دعا مانگتے کہ اے اللہ، اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کو یوں بے قرار دیکھ کر قریب آئے، چادر مبارک کو اٹھا کے آپ کے مقدس کندھے پہ ڈالا اور آپ کا دست مبارک تھام کر بڑے ادب کے ساتھ عرض کی کہ حضور بس کر دیجئے، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر آپ علیہ السلام نے دعا ختم کر دی اور آپ کی زبان مبارک پر اس آیت کا ورد جاری ہوا: سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ ان قریب فوج کو شکست دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ جنگ کی ابتدا اس طریقے سے ہوئی کہ سب سے پہلے عامر بن حضرمی، جو اپنے مقتول بھائی عمر بن حضرمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا، آگے بڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میدان میں نکلے اور لڑتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہو گئے عامر بن حضرمی کے ہاتھوں۔ پھر حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض سے پانی پی رہے تھے کہ کسی کافر نے ان کو تیر مارا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جہاد کا اعلان فرمایا، واعظ و نصیحت فرمائی اور یہ فرمایا: مسلمانوں، اس جنت کی طرف بڑھے چلو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، تو حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے: یا رسول اللہ، کیا جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ فرمایا ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمیر نے کہا: واہ واہ۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیوں اے عمیر، تم نے واہ واہ کیوں کہا؟ عرض کی: یا رسول اللہ، فقط اس امید پر کہ میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: ہاں عمیر، تو بے شک جنتی ہے۔ حضرت عمیر اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے، بشارت سنی تو خوشی کے مارے وہ کھجوریں پھینک دیں اور ایک دم کفار کے لشکر پر تلوار لے کے ٹوٹ پڑے اور نہایت دلیری کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کفار کے لشکر کے سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو لے کر صف سے نکلا اور مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ اسلامی صفوں میں سے حضرت عوف، حضرت معاذ اور عبداللہ بن رواحہ مقابلے کے لیے نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عتبہ نے ان لوگوں کا نام و نسب پوچھا۔ جب پتہ چلا کہ یہ تو انصاری ہیں تو اس نے کہا: ہمیں تم لوگوں سے کوئی غرض نہیں۔ پھر عتبہ نے چلا کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، اشراف قریش کو ہمارے سامنے بھیجو۔
آپ علیہ السلام نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ چنانچہ یہ تینوں نکلے، سر کے اوپر جنگی ٹوپی پہنے تھے، اس لیے ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ عتبہ نے ان حضرات کو نہیں پہچانا، پوچھا کہ تم کون ہو؟ جب انہوں نے اپنا نام اور نسب بتایا تو عتبہ نے کہا ہاں اب ہمارا جوڑ ہے۔ جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ اور حضرت علی اور حضرت عبیدہ نے ایسے زبردست شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ بدر کی زمین دہل گئی، کفار کے دل کانپ اٹھے، اور انجام یہ نکلا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو ڈھیر کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو، مگر شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طریقے سے زخمی کر دیا کہ وہ زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھپٹے اور شیبہ کو قتل کر دیا، اور حضرت عبیدہ کو کندھے پر اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبیدہ کی پنڈلی ٹوٹ کر چور چور ہو گئی تھی، اور اس کے اندر جو مغز ہوتا ہے ہڈی کا گودا وہ بہہ رہا تھا۔ اس حال میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم شہادت سے سرفراز ہو گئے ہو۔ اس کے بعد سعید بن عاص کا بیٹا عبیدہ سر سے لے کر پاؤں تک لوہے کے لباس اور ہتھیاروں سے چھپا ہوا نکلا اور کہنے لگا کہ ہے کوئی تو مقابلے کے لیے نکلے۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھی ہیں، انہوں نے جب اسے غور سے دیکھا تو اس کی دو آنکھوں کے سوا اس کا جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جو لوہے سے چھپا نہ ہو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے نشانہ لگا کہ اس کی آنکھ میں اس زور سے برچھی ماری کہ وہ زمین پہ گرا اور مر گیا۔ حضرت زبیر کی وہ برچھی اس کی آنکھ کو چھیدتے ہوئے کھوپڑی کی ہڈی تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد عمومی لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں بائیں حضرت معاذ اور معوذ تھے، جنہوں نے حضرت سے ابو جہل کا پوچھا اور پھر پتہ لگتے ہی یوں جھپٹے جس طرح باز اپنے شکار کے اوپر جھپٹتا ہے۔ دونوں نے تلوار سے ابو جہل کو زمین پہ گرایا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر قلم کر دیا۔ موت کے وقت بھی ابو جہل نے کہا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ باقی کھوپڑیوں میں بڑی اور اونچی معلوم ہو، دیکھنے والوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ کسی سردار کی کھوپڑی ہے۔ اس میدان میں بہت سے عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش آئے، انشاءاللہ ان میں سے کچھ کو آئندہ ہم ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔